بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا شارٹ قربانی کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے قربانی کے جانور کون سے ہیں اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، اور وہ کون سے عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جانور کو قربان کر سکتے ہیں اور قربانی اس کی جائز ہے، اور وہ کون سے عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ ہم نے جو ہے وہ دیکھے تھے اور اس پر جو ہے وہ ہم نے نظر دوڑائی تھی۔ آج جو ہے وہ اجتماعی قربانی کے اہم مسائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اجتماعی قربانی کا رجحان زیادہ ہے، تو اس حوالے سے اہم مسائل جو ہیں وہ ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ جانے جائیں تو لا علمی کی وجہ سے 7 گائے میں 7 شریک ہوتے ہیں اور اونٹنی میں بھی 7 شریک ہوتے ہیں۔ کسی اہم مسئلہ سے لا علمی کی وجہ سے ان 7 کی قربانی جو ہے وہ رائگاں جا سکتی ہے، تو اجتماعی قربانی کے حوالے سے اہم مسائل کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے اجتماعی قربانی کے اہم مسائل جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے شریک کا انتقال، یعنی 7 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، ان میں ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثاء نے شرکاء سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس مرحوم کی طرف سے قربانی کرو۔ انہوں نے کر لی تو سب کی قربانیاں جائز ہوں گی، اور اگر ورثاء کی اجازت کے بغیر ان شرکاء نے کی تو کسی کی نہ ہوئی۔ یعنی گائے میں 7 شریک ہیں، 7 افراد ہیں، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اب جس کا انتقال ہوا ہے نا، باقی 6 افراد جو باقی ہیں ان کو اس کے ورثاء سے پوچھنا ہوگا، اجازت لینی ہوگی۔ اگر اس کے ورثاء اجازت دے دے کہ تم اپنی طرف سے اور اس مرحوم کی طرف سے قربانی کر لو تو قربانی جائز ہو جائے گی، اور اگر ان 6 افراد نے اس کے ورثاء سے پوچھے بغیر جو ہے وہ اس کا حصہ شامل کر دیا تو پھر قربانی باقی 6 افراد کی بھی نہ ہوگی، کیونکہ اس ورثاء سے جو ہے وہ پوچھنا لازمی ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 2 جو اہم ہے وہ یہ کہ بد مذہب و کافر کا شریک ہونا۔ گائے کے شرکاء میں سے ایک بھی کافر ہے تو کسی کی قربانی نہ ہوئی، لہذا سنی صحیح العقیدہ افراد کو ہی شریک ہونا چاہیے۔ تو 7 جو گائے یا اونٹنی میں شریک ہوتے ہیں، 7 اشخاص ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایمان والا ہو، کافر نہ ہو۔ اگر ایک جو ہے وہ بد مذہب یا کافر ہوگا تو اس کی قربانی جو ہے وہ باقی 6 افراد کی قربانی بھی رائگاں جائے گی اس ایک فرد کی وجہ سے۔ تو جو شرکاء کو ملایا جائے وہ 7 کے 7 مسلمان اور سنی صحیح العقیدہ اشخاص ہو۔ اب آگے چلیے، تیسرا مسئلہ سال گزشتہ کی قربانی۔ سال گزشتہ کی قربانی کی نیت سے کسی کا حصہ شامل نہ کیجیے، ورنہ اس جانور کے تمام شرکاء کو اپنا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا۔ یعنی گائے یا اونٹنی میں جو ہے وہ 7 شخص شریک ہو سکتے ہیں، تو ان 7 شخصوں میں سے ایک شخص کی نیت اپنی سابقہ قربانی کی ہو، یعنی پچھلے سال اس پر قربانی واجب تھی، اس نے نہیں کی، تو اس سال جو ہے وہ یہ نیت کر رہا ہے کہ میں اپنی جو پچھلی سال کی میرے اوپر واجب تھی وہ میں نے نہیں تھی کی، تو اب جو ہے وہ میں اس کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو 7 شخصوں میں سے اگر ایک شخص کی نیت ایسی ہو کہ میں پچھلے سال کی قربانی کرتا ہوں تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی، اور سب افراد کو، باقی 6 افراد کو بھی اپنا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ آگے چلیے، قربانی کے سب شرکاء کی نیت تقرب ہو، یعنی قربانی کے سب شرکاء کی نیت تقرب ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا ارادہ گوشت نہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو، مثلا سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر مختلف قسم کے تقرب ہو، مثلا عقیقہ اور قربانی، تو جب بھی جائز ہے۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ قربانی کے جو 7 شریک ہیں، 7 شخص ہیں، ان سب کی قربانی اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ گوشت نہ ہو۔ جیسے آج کل ہمارا جو ہے وہ رجحان بن گیا ہے کہ قربانی کرنی ہے، بھائی قربانی نہ کی تو ہمارے جو ہے وہ رشتہ دار کیا کہیں گے، رشتہ داروں میں تو ناک کٹ جائے گی، یا جو ہے وہ گوشت ہمیں مانگنا نہیں پڑے گا، چلو قربانی کر لیتے ہیں تاکہ گوشت زیادہ ہم جمع کر لیں اور خوب جو ہے وہ کھائیں گے۔ تو اگر یہ نیت ہوئی تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔
نیت جو ہے وہ تقرب کی ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو. 7 شریکوں میں سے ایک کی بھی نیت اگر گوشت کی ہوئی تو باقی 6 افراد کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہمیشہ جب قربانی کی جائے تو اللہ کی رضا ہو، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی نیت ہو. یہ نہ ہو کہ گوشت ملے گا یا رشتہ دار کیا کہیں گے. بھائی قربانی اگر واجب ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کرنی ہوگی. اور اگر 7 شخصوں میں سے کسی ایک شخص کی نیت جو ہے وہ قربانی اور عقیقہ کی ہے تو عقیقہ بھی چونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو کئی تقرب کی نیت کر لی اس نے. قربانی کے علاوہ اگر عقیقہ کی نیت بھی کرتا ہے تو وہ بھی تقرب ہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اس کی بھی قربانی جو ہے وہ پھر بھی جائز ہو جائے گی. لیکن اگر گوشت یا دنیاوی نیتیں کی کہ شرکاء جو ہے وہ رشتہ دار کیا کہیں گے اور گوشت مل جائے گا تو پھر قربانی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. اسی طرح مسئلہ نمبر 5 ہے جی کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل ملاحظہ فرمائیے. اونٹ یا گائے کے شرکاء میں اگر کسی شریک کا 7ویں حصہ سے کم ہو تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی. گائے یا اونٹ میں 7ویں حصے سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے. مثلا گائے کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں تو ہو سکتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ سب شرکاء کے حصے برابر ہوں بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو 7ویں حصہ سے کم نہ ہو. تو اس کی ذرا وضاحت بھی سماعت فرما لیجئے کہ ایک گائے ہے اس میں 7 شخص جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں. تو اگر 5 افراد مل کر ایک گائے کو ذبح کرتے ہیں اور سارا گوشت آپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو پھر بھی جائز ہے. اگر 6 افراد مل کر ایک گائے کو ذبح کرتے ہیں اور سارا گوشت آپس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں برابر تو یہ بھی جائز ہے. 4 شخص یا 3 شخص یا 2 شخص ایک گائے یا اونٹنی کو ذبح کرتے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ گوشت تقسیم کر لیتے ہیں تو پھر بھی جائز ہے. لیکن اگر 7 شخص گائے میں 7 شخص شریک ہو سکتے ہیں اور 7 شخص شریک ہو بھی گئے ہیں لیکن ایک شخص کا 7ویں حصے سے کم ہو حصہ، یعنی وہ کہے کہ میں آدھا حصہ لوں گا اور باقی 6 جو ہے وہ پورے لیں، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. البتہ 5 افراد بھی ایک گائے کو ذبح کر کے آپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں اور اس حساب سے ہی پیسے دے سکتے ہیں. لیکن اگر 7 آدمی شریک ہو رہے ہیں تو 7 کے 7 آدمیوں کے حصے پورے ہوں، 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یعنی ایک کا آدھا حصہ ہو. تو یہ اگر ایسا کریں گے تو پھر 7 افراد کی قربانی نہیں ہوگی اور قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کہ 5 ہم نے اہم مسائل پڑھے اور دیکھے اور آپ نے سماعت فرمائے کہ جن کا جاننا اجتماعی قربانی کے حوالے سے انتہائی لازمی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اجتماعی قربانی کے حوالے سے چند ایک اہم مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ ویڈیو کو شیئر کریں، پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ علم دین سے آپ جو ہے وہ بہرہ ہو اور اس کی برکتیں ہم اپنی جولیوں میں سمیٹ سکیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.